أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بفضل خداوند متعال آج ہم تیمم کے بارے میں پڑھیں گے. تیمم 7 چیزیں سبب بنتی ہیں جب انسان وضو اور غسل کی بجائے تیمم کرتا ہے. یعنی 7 چیزیں تیمم کا موجب بنتی ہیں، تیمم کا سبب بنتی ہیں. ان 7 چیزوں کے بارے میں ہم مختصر طور پر آج بیان کریں گے کہ کب انسان وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرے. دیکھیں، وضو اور غسل کو کہتے ہیں طہارت المائیہ، یعنی وہ طہارت کے جو پانی سے حاصل کی جائے، اور تیمم ان کو کہتے ہیں طہارت الترابیہ، یعنی وہ طہارت کے جو تراب یعنی مٹی سے حاصل کی جائے. تو تیمم کے لیے ان 7 امور کو جاننا ضروری ہے. ان 7 اسباب میں سے اگر کوئی سبب ہو تو ہم پانی یعنی وضو غسل کی بجائے تیمم کریں گے، یعنی طہارت المائیہ کی جگہ طہارت الترابیہ کریں گے اگر ان 7 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہو. پہلا سبب یہ ہے کہ جب پانی نہ ہو انسان کے پاس پانی نہیں ہے کہ وضو کرے غسل کرے، پانی نہیں ہے. صحیح. اب جب پانی نہیں ہے تو اس کو پانی تلاش کرنا ہے. یعنی کب کہا جائے گا کہ اب انسان بے بس ہے، اس کے پاس بالکل پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا، کوئی پانی اس کو مہیا نہیں ہو سکتا. کب یہ کہا جائے گا؟ اگر تو انسان آبادی میں ہے، یعنی آباد شہر میں ہے، تو اتنا پانی تلاش کرے، اتنا پانی ڈھونڈے کہ اس کے بعد وہ نا امید ہو جائے کہ اب پورے اس آبادی میں، پورے اس شہر میں کہیں بھی مجھے پانی نہیں ملے گا. یعنی دیکھیں، یہاں پہ مرجع نے، یہاں پہ مجتہد نے حد نہیں بیان کی کہ اسے کتنا ڈھونڈنا ہے. انہوں نے کہا اتنا ڈھونڈے کہ جس کے بعد اس کی امید ختم ہو جائے، اس کو 0% بھی امید نہ رہے کہ مجھے پانی ملے گا. اس وقت وہ کیا کرے؟ تیمم کرے. اب یہ تو آبادی کا تھا، جب انسان ایک کسی آباد جگہ میں رہتا ہے. لیکن اگر وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، اور کسی مثلا جنگل یا بیابان یا صحرا سے یعنی سفر کی حالت میں گزر رہا ہے، تو وہاں پہ مجتہدین نے حد بتا دیا کہ وہ کتنا تلاش کرے. اگر تو زمین ہموار ہے، سیدھی زمین ہے، تو پھر تقریباً 2 تیر کے برابر کہا گیا ہے کہ چاروں طرف تلاش کرے. اور اگر زمین نہ ہموار ہے یعنی اونچی نیچی ہے تو پھر تقریباً 1 تیر کے مطابق جو ہے وہ تلاش کرے گا. یہ اس کا کہ جو مسافر ہو یا جنگل بیابان یا صحرا میں ہو. لیکن کیونکہ ہمارا واسطہ زیادہ جو ہے وہ آبادی سے، اس لیے میں نے آبادی والے کو یہاں رکھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے بحث کر چکی، یہ مختصر طور پر ایک احکام کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو اس سے متعلق ہے، لیکن سب کو بیان کرنا یہاں ممکن نہیں ہے. اس لیے زیادہ ان چیزوں کو لیا جا رہا ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں، جو ہمارے درپیش مسائل ہیں. تو آبادی میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ آبادی میں اتنا ڈھونڈنا ہے کہ جس کے بعد بالکل نا امید ہو جائے کہ پانی نہیں ملے گا. اب ایسا نہیں کہ انسان 4 گھر چھوڑ کے پانی ہو گئے کہ چلو جب میرے پاس تو پانی گھر میں ختم ہو گیا، ٹینکی میں بھی نہیں ہے، اور بھی کوئی ذریعہ، اب میں چلو تیمم کروں، جبکہ چوتھے گھر میں پانی موجود ہے، اگلی گلی میں پانی موجود ہے، یا پانی خریدا جا سکتا ہے جا کر. تو یہ جو پانی کا نہ ہونا ہے، یہ دقت کرنی ہے ہمیں اس مسئلے پر. بعض لوگ گھر میں پانی نہیں ہے، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. ایسا نہیں ہوتا. اتنا پانی ڈھونڈا جائے کہ جس کے بعد اس سے امید نہ رہے، پھر وہ تیمم کرے گا وضو یا غسل کی جگہ. دوسرا اس کا سبب ہے جب پانی تک رسائی نہ ہو. پانی ہے لیکن اس پانی تک پہنچا نہیں جا سکتا. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، بڑھاپے یا کمزوری، اس کو اس قدر نقاہت ہے، کمزوری ہے کہ پانی تک جا ہی نہیں پا رہا، یا چور ڈاکو یا جانوروں کے خوف کی وجہ سے، یا کنویں سے پانی نکالنے کے وسائل ہی نہیں ہے جس سے پانی کو نکالا جائے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. یعنی پانی ہے لیکن پانی تک وہ پہنچ نہیں پا رہا، یعنی وہ یا تو اتنا بوڑھا ہے، کمزور ہے کہ پانی تک اس کے لیے جانا ممکن نہیں کہ پانی تک پہنچے. صحیح. یا پانی تک جانے میں راستے میں چور ڈاکو، جان کا خطرہ ہے، جانور ہے، اس طرح کے اس کو جان کا خطرہ ہے، پانی تک وہ نہیں پہنچ سکتا. پانی ہے کچھ فاصلے پر لیکن وہ
وہاں جا نہیں سکتا، یا کنواں ہے لیکن کوئی وسائل نہیں ہے اور ممکن ہے کہ وسائل کو مہیا کیا جائے، آس پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وسائل کو لایا جا سکے، تو ایسی صورتوں میں پانی تو ہے لیکن پانی تک رسائی نہیں، پہنچ نہیں ہے، پانی تک پہنچ نہیں، تو اس صورت میں بھی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یہ تھی دوسری صورت۔ تیسری صورت کے پانی کے استعمال میں خوف ہو، یعنی اگر پانی استعمال کیا جائے تو کسی شخص کے لیے جان لیوا ہو، وہ مر جائے گا اگر پانی سے استعمال کیا، یا اس کے بدن میں کسی عیب یا مرض کے پیدا ہونے کا سبب ہو، کوئی اس کے جسم میں عیب آ جائے گا، کوئی بیماری پیدا ہو جائے گی، یا وہ موت تک چلا جائے گا، پانی اس کے لیے اتنا نقصان دہ ہے، تو پھر وہ پانی استعمال نہیں کرے گا اور تیمم کرے گا۔ صحیح۔ اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ بعض اوقات اگر ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے لیکن گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے تو پھر وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ پانی کو گرم کر کے استعمال کر لے گا، وضو کر لے گا یا غسل کر لے گا کوئی بھی۔ لیکن اگر بالکل ہی پانی نقصان دہ ہے، چاہے وہ ٹھنڈا ہو چاہے وہ گرم ہو، جیسے ہی پانی وہ استعمال کرے گا اس کو جان کا خطرہ ہے یا اس کی بیماری بڑھ جائے گی، جان لیوا ہو جائے گا اس کے لیے، تو پھر وہ پانی استعمال نہیں کرے گا بلکہ پانی کے وضو غسل کی جگہ کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا۔ صحیح۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حرج اور مشقت کا سبب ہو۔ حرج اور مشقت کیا مطلب؟ حرج اور مشقت دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ضرر ہوتے ہے وہ چیز جو نقصان دہ ہو، دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے ضرر اور ایک ہے حرج اور مشقت۔ ضرر وہ ہے کہ جب پانی استعمال کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کا سبب بنے گا، مرنے کا سبب بنے گا۔ حرج اور مشقت یہ پانی نقصان دہ نہیں ہے لیکن اس کا استعمال قابل تکلیف ہے۔ حرج کہتے ہیں کسی چیز کا باعث مشقت، باعث تکلیف ہونا، نقصان دہ نہیں ہے لیکن اس کا استعمال کرنے میں اس کے لیے پانی مہیا کرنا بہت مشکل ہے، اس کے استعمال کرنے میں ایسا تکلیف ہے، ایسی مشقت ہے کہ جو باعث برداشت نہ ہو، جسے عام طور پر لوگ برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ دیکھیں دو الگ چیزیں، جب پانی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، پانی ڈالے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ پانی اس کے مرض کو بڑھا دے گا، تکلیف نہیں ہے اسے، پانی تک پہنچنا، پانی کو استعمال کرنا کوئی تکلیف کوئی مشقت کا باعث نہیں ہے، لیکن پانی ضرر رکھتا ہے، ضرر ہے، نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ ایک یہ بات ہوگی نقصان دہ، ایک ہے پانی نقصان دہ نہیں ہے لیکن باعث تکلیف اس تک جانا، مثلا یا تو اس تک پہنچنا پانی تک بہت باعث مشقت، باعث تکلیف ہے کہ جسے عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے، یا پانی کو استعمال کرنے میں اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ مشقت کا سبب ہو، تو پھر بھی وہ تیمم کرے گا۔ تو اگر کسی کے لیے پانی مہیا کرنا یا استعمال کرنا ایسے حرج و مشقت کا باعث ہو جسے عام طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو وہ تیمم کرے۔ اچھا دیکھیں، اس میں عام طور پر دیکھا عرف کو دیکھا جائے گا، ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں بعض لوگ بہت نازک ہوتے ہیں، بہت لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے لیے ذرا سی بھی بات باعث مشقت ہو جاتی ہے، ذرا سا بھی چلنا ان کے لیے باعث تکلیف ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، بعض لوگ اتنے ڈھیٹ، اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بھی باعث تکلیف نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، عام طور پر لوگوں کے لیے دیکھنا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے لیے پانی کو اس طرح استعمال کرنا، پانی کو اس طرح مہیا کرنا باعث تکلیف، باعث مشقت ہے یا نہیں۔ اگر عام عرف میں ہے تو اگر ہم بہت نازک ہیں، بہت لاڈلے ہیں تو بھی اپنی ذات کو دیکھنا، یا ہم بہت سخت جان ہے تو بھی ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا۔ صحیح۔ پانچواں جو سبب ہے وہ کیا؟ پانی پیاس بجھانے کے لیے ضرورت ہو۔ پانی تو ہے لیکن اگر وہ پانی کو وضو اور غسل میں استعمال کر لیتا ہے تو پھر یا تو خود پیاسا مر جائے گا یا اس کے گھر والے پیاسے مر جائیں گے، تو یا بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے، ضرور نہیں مر جائیں گے، یعنی پیاس کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر اب وہ پانی کو پینے کے لیے استعمال کرے اور خود وضو غسل کے بجائے کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ پانی پیاس بجھانے کے لیے ضرورت ہے، یعنی اگر پانی وضو یا غسل میں استعمال کر لے تو پیاس خود اس کی یا اس کے وابستہ افراد کے، جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس سے وابستہ افراد ہیں، ان کی ہلاکت و علالت کا، ہلاکت یعنی موت کا، علالت یعنی بیمار ہونا، مریض ہو جانا، اس کا سبب بن جائے تو ضروری ہے تیمم کرے۔ اب وہ پانی کو وضو غسل میں استعمال نہیں کرے گا بلکہ پینے کے لیے استعمال کرے گا۔ چھٹی صورت کیا ہے؟ اگر وضو یا غسل کا ٹکراؤ کسی ایسی شرعی تکلیف سے ہو رہا ہو
جو ان سے زیادہ اہم یا مساوی ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے. یعنی کوئی ایسی شرعی تکلیف مقابلے میں آ رہی وضو غسل کے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بدن یا لباس نجس ہے اور کوئی آپ کے پاس اور کپڑے بھی نہیں ہیں اور بدن کو پاک کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں کہ وضو غسل کی بجائے آپ تیمم کر لیں اور اس پانی سے اپنے اس بدن کے حصے کو، اپنے اس لباس کے حصے کو پاک کر لیں اور وضو غسل کی جگہ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں. صحیح. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ تیمم کے لیے کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ تیمم کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے، مثلا برفانی جگہ پر، ایسی جگہ پر کوئی بھی آپ مثال تصور کر لیں کہ جہاں تیمم کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر وہ وضو غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہتا ہے اور پانی جسم کو پاک کرے تو وہ تیمم بھی نہیں کر پائے گا. تو پھر نماز تو نہیں چھوڑنے کی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ نجس بدن لباس سے نماز پڑھ لے، لیکن اس پانی کو وضو اور غسل میں استعمال کر لے، کیونکہ اب اگر وضو غسل نہ کرے تو تیمم کے لیے بھی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر وضو غسل کا ٹکراؤ کسی ایسی شرعی تکلیف سے ہو رہا ہے، یعنی اگر ہم وضو غسل کرتے ہیں تو ہم ایک اور شریعت کی خلاف ورزی کے جو ہے ہم سے ہو جائے گی، تو پھر ہم تیمم کر لیں گے. یا مثال کے طور پر ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ جیسے اگر پانی تو ہے لیکن پانی غصبی ہے. اب غصبی چیز میں تصرف کرنا حرام ہے. غصبی وہ جو کسی دوسرے کی چیز ہو، تو کسی دوسرے کی چیز میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، ہم استعمال نہیں کر سکتے بغیر اجازت کے. یا جس برتن میں وہ پانی ہے وہ برتن غصبی ہے، تو اگر یہ پانی اور برتن غصبی ہے تو صحیح پانی، لیکن اگر ہم وضو غسل کریں گے تو ہم کسی دوسرے کی چیز میں تصرف کر لیں گے جو حرام ہے. تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ پڑا رہے پانی، ہم اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے بلکہ وضو غسل کی جگہ تیمم کر لیں گے، کیونکہ غصبی چیز کو استعمال کرنا حرام ہے. صحیح. یہ ہو گیا کہ جب وضو غسل کا ٹکراؤ کسی شرعی تکلیف سے ہو رہا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے یا اس کے مساوی ہے. صحیح. آخری صورت تیمم کی ہے کہ جب وقت تنگ ہو، یعنی اب نماز میں اتنا وقت رہ گیا کہ اگر ہم وضو یا غسل کریں تو نماز کا یا تو پوری نماز یا نماز کا کچھ حصہ وقت سے باہر ہو جائے گا. تو پھر اب ہم نے وضو غسل نہیں کرنا، تیمم کر کے فوراً نماز کو ادا کرنا ہے تاکہ نماز صحیح وقت میں ادا ہو جائے، پوری نماز وقت میں ادا ہو جائے. صحیح. اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطے کو بھی آپ مد نظر رکھیے گا اور توجہ دیجیے گا کہ اگر کسی کو وضو اور تیمم کرنے میں ایک جیسا وقت لگتا ہو، یعنی 1 منٹ ہی مجھے وضو کرنے میں لگے گا اور 1 منٹ ہی مجھے تیمم کرنے میں لگے گا، تو پھر میں تیمم نہیں کروں گی، پھر میں وضو ہی کر لوں گی، کیونکہ برابر وقت لگ رہا ہے تو پھر میں وضو ہی کر کے نماز کو پڑھوں گی. صحیح. لیکن اگر مجھے تیمم کرنے میں 1 منٹ لگ رہا ہے، وضو کرنے میں 2 منٹ لگ رہے ہیں، اور اگر میں 2 منٹ وضو کرنے میں لگاتی ہوں تو میرا نماز کا کچھ حصہ وقت سے باہر ہو جائے گا، تو پھر میں وضو نہیں کروں گی، تیمم کروں گی اور تیمم کر کے جو ہے وہ نماز کو وقت کے اندر پڑھوں گی. جب وقت تنگ ہو، اگر ایک شخص وضو یا غسل کرے تو ساری نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جائے گا، تو ضروری ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ تیمم کرے، یعنی نماز کو وقت میں ادا کرے، نماز کو وقت میں ادا کرے. خاران نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. نماز روزے کی خدا نے چھوٹ دی ہے، روزے کا بیمار کے لیے، بوڑھے کے لیے روزے کی معافی دی ہے، لیکن نماز کی کسی کو معافی نہیں، نہ بوڑھے کو نہ بیمار کو، جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، سہارا لے کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، وضو کی جگہ تیمم کرے، جو بھی، لیکن نماز کی کسی صورت نماز کو نہیں چھوڑنا. تو یہ نماز کی اہمیت ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور سمجھے، ان مسائل کو. بعض لوگ جی کیا ہوتا ہے، جی پانی نہیں تھا، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، جی ہماری چھینٹیں پڑ گئی تھی تو کیسے نماز پڑھتے، تو انہوں نے نماز چھوڑ دی. مثلا 100 بہانے بنا کے انسان نماز کو قضا کرتا ہے. تو کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، بلکہ ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا، سب عمل قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے عمل ہی رد ہو جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل میں اہمیت دیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں اب تیمم کا طریقہ اور پھر نماز کا موضوع شروع ہو جائے گا. اور نماز کا موضوع بہت دقیق اور تفصیلی ہے، اگرچہ کوشش کروں گی کہ اسے مختصر کر کے جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں.
تاکہ اہم مسائل سے ہماری آگہی ہو جائے۔ خدا ہمیں صحیح سمجھنے اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔